السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرر اسلامیات، اسپیرٹ گروپ آف کالجز۔ سابقہ لیکچر کی طرح آج بھی حدیث مبارکہ کا درس آج بھی ہے۔ پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت اور پھر ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کی بھول چوک سے اور جس کام پر انہیں مجبور کیا گیا ہو درگزر فرمایا۔ یہ حدیث حسن ہے اور اس کو امام ابن ماجہ اور امام بہقی دوسروں نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ کیا جو اس نے امت مسلمہ پر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مسلمانوں کے لیے آسان کر دیا۔ اگر وہ سخت پہلو اختیار کر لیتا تو شاید مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اس مالک نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا: خطا کی معافی، نسیان اور جبر و اکراہ، زبردستی جو کام کروائے جائیں ان کی معافی ہے۔ خطا پہلے سمجھیں، خطا کسے کہتے ہیں؟ خطا کے معنی ہے قصور، گناہ، جرم، تقصیر، غلطی، بھول چوک۔ یہ انسان سے زندگی میں اچھائیوں کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سزا کا انسان مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر غلطیوں سے درگزر کیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے تو انسان کا مقام بھی بحال رہے گا اور اس کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اسلامی معاشرہ ترقی بھی کرے گا۔ خطا سے اگر سزا در سزا چلتی رہے غلطیوں پر تو پھر بہت جلد اختتام انسانیت ہوگا۔ خطا سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو حدود میں نہیں آتے، کیونکہ حدود تک معاملہ پہنچ جائے تو کسی کو بھی معافی کا اختیار نہیں رہتا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ہمارے پروردگار ہماری بھول چوک اور غلطی پر مواخذہ نہ فرمانا۔ نسیان کسے کہتے ہیں؟ نسیان کے معنی ہے بھول، فراموشی، سہو۔ خطا تو جان بوجھ کر گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کرنے کو خطا کہتے ہیں، جبکہ بغیر ارادے کے جو بھول ہو جائے گناہ کرنے کو نسیان کہتے ہیں۔ بغیر ارادے کے جو بھول ہو جاتی ہے ایسے گناہ کو نسیان کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ نسیان جس کے معنی بھولنے والے کے ہیں، اس طرح انسان بھول جانے والا ہے۔ نسیان، انسان جو ہے وہ نسیان سے نماز پڑھنی تھی یا فرض، یا اس نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا، بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ نہیں رکھا بلکہ اس کی سزا معاف کر دی، کیونکہ بھول چوک پر پکڑ دکڑ نہیں ہے، شاید انسانیت ختم ہو جاتی، لوگوں کی زندگیاں تلخ ہو جاتی، اس سے معاشرتی تعلقات کی خوشگواری قائم نہ رہتی۔ یہ بہت بڑا احسان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس امت پر کی ہے۔ بعض اوقات انسان پر جبر کیا جاتا ہے، اسے مجبور کیا جاتا ہے گناہ کرنے پر، لیکن دل سے اس گناہ پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت عمار بن یاسر کی ہے، جب کہ ان کی والدین کو مکہ میں شہید کر دیا گیا
ان سے کلمہ کفر کہلوایا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا۔ اس سلسلے میں آیت اتری، جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا سوائے اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا گیا، تو اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جبر کی بیت نہیں ہے، جبر کی طلاق بھی نہیں ہے۔ دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا سخت معاملہ اس میں۔ آج کی حدیث یہاں پہ ختم، کل اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔